پیارے اور ننھے منھے ساتھیوں، آج کی کہانی ہے ایک بیوقوف گدھے کے بارے میں اور ایک چالاک لومڑی اور ایک بوڑھے اور زخمی شیر کے بارے میں۔ بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شیر بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے شکار کے لیے ایک ہاتھی پر حملہ کیا، مگر بوڑھا اور کمزور ہونے کی وجہ سے ہاتھی نے اس کو زخمی کر دیا۔ اب شیر بوڑھا ہونے کے ساتھ ساتھ زخمی بھی تھا اور وہ اب شکار کے قابل نہیں تھا۔ اس نے ایک دن لومڑی سے کہا کہ اس کے لیے شکار کا بندوبست کرے۔ لومڑی جنگل کی طرف چل پڑی اور یہ سوچتی رہی کہ وہ کس طرح سے کسی جانور کو بیوقوف بنائے گی کہ اچانک لومڑی کے سامنے سے ایک بیوقوف گدھا آ رہا تھا۔ گدھا چونکہ بہت بیوقوف تھا تو لومڑی کو بھی گدھے کو دیکھ کے ایک ترکیب یاد آئی کہ گدھا ہے تو بیوقوف، تو اس کو مزید بیوقوف بنایا جائے کیونکہ باقی جانور تو اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ تو لومڑی نے گدھے سے کہا کہ پیارے گدھے، تم کدھر جا رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ جنگل کا بادشاہ بیمار ہے اور وہ مرنے والا ہے، اور جنگل کا بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے کسی جانور کو جنگل کا بادشاہ بنا دے، کیونکہ اس کو خطرہ ہے کہ اس کے جانے کے بعد جنگل خراب ہو جائے گا۔ تو گدھا بہت بیوقوف تھا، یہ سن کر بہت خوش ہوا کہ جنگل کے بادشاہ نے اسے بادشاہ بنانے کا سوچا، تو وہ لومڑی کے بات پر راضی ہو گیا۔ اس نے کہا چلو مجھے بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ تو لومڑی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں بادشاہ کے پاس لے چلتی ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ گدھا لومڑی کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ جیسے ہی گدھا شیر کے پاس پہنچا، شیر کی جان میں جان آئی اور وہ بہت خوش ہوا کہ آج تو بہت بڑا شکار ہے اور وہ پیٹ بھر کر کھانا کھائے گا۔ شیر نے فوراً سے گدھے کے اوپر حملہ کر دیا، لیکن کیونکہ شیر ذرا بوڑھا بھی تھا اور زخمی بھی تھا تو گدھا اپنی جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور گدھے نے فوراً سے دوڑ لگا دی۔ گدھے نے بڑی مشکل سے شیر سے اپنی جان بچائی اور شکر ادا کیا کہ آج اگر وہ ہمت نہ کرتا تو شیر اسے کھا جاتا۔ گدھے کے جانے کے بعد لومڑی نے شیر سے کہا کہ اے جنگل کے بادشاہ، یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں بڑی مشکل سے شکار آپ کے پاس لے کر آئی تھی اور آپ اسے قابو بھی نہ کر سکیں۔ لگتا ہے آپ سچ مچ میں کمزور اور بوڑھے ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر شیر کو تھوڑی شرمندگی محسوس کی اور اس نے لومڑی سے کہا کہ وہ ایک بار پھر سے گدھے کو لائے اور اب کی بار وہ ایسا نہیں ہونے دے گا۔ لومڑی دوبارہ گدھے کے پاس آئی۔ لومڑی نے گدھے سے کہا کہ تم نے دوڑ کیوں لگا دی؟ بادشاہ سلامت تمہیں دیکھنا چاہتے تھے کہ تم کتنے بہادر ہو، کیونکہ تمہیں جنگل کا بادشاہ بنانا ہے اور وہ تمہاری طاقت کا اندازہ لگانا چاہتے تھے۔ گدھا پھر سے اس کی باتوں میں آ گیا اور لومڑی کے ساتھ چل دیا۔ گدھا پھر لومڑی کے پیچھے پیچھے گیا۔ وہاں دوسری طرف بہت بڑی بڑی جھاڑیاں تھیں اور شیر ان جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اور شیر اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جب گدھا اس کے پاس آئے۔ تو جیسے ہی گدھا نزدیک آیا، شیر نے پوری طاقت اور ہمت کے ساتھ گدھے پر حملہ کر دیا۔ اب کی بار شیر نے گدھے کو اپنے نوکیلے دانتوں اور پنجوں کے ساتھ قابو کر لیا اور اسے جانے نہیں دیا۔ شیر نے گدھے کو مار دیا اور اس کو کھانے لگا، لیکن جیسے ہی کھانا شروع کرنے لگا، لومڑی نے شیر سے بڑی چالاکی سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ بہت دنوں کے بعد آج کھانا کھا رہے ہیں اور اب گندے بھی ہو گئے ہیں، تو آپ نہا دھو لیں پھر آرام سے کھانا کھا لیجیے گا۔ شیر لومڑی کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ تم یہاں پہ رکو اور اس کا خیال رکھو، میں ابھی نہا کر آتا ہوں۔ شیر کے جانے کے بعد لومڑی نے گدھے کا دماغ کھانا شروع کر دیا اور شیر کے واپسی آنے تک لومڑی اس کا دماغ کھا چکی تھی، اور یہاں شیر اپنا شکار کھانے کے لیے ایک دم سے تازہ دم تھا۔
لیکن جیسے ہی شیر وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کا دماغ نہیں، تو اس نے لومڑی سے پوچھا کہ اس کا دماغ کہاں گیا؟ تو لومڑی نے کہا بادشاہ سلامت، اگر اس کا دماغ ہوتا تو یہ دوبارہ کبھی واپس آپ کے پاس آنے کی غلطی نہ کرتا۔ شیر نے اس کی بات مان لی اور اپنے شکار کو کھانا شروع کر دیا۔ ہاں تو بچوں، اس بات سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ کبھی بھی کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، اور ایک دفعہ جو غلطی ہو جائے دوبارہ وہ غلطی نہیں دہرانی چاہیے۔ بچوں، کیسی لگی آج کی کہانی؟